السلام علیکم۔ جب سے پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا عمل تیز کیا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہر روز نئی امتحان، نئی مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کبھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اب ایک نیا فنومنا سامنے آیا ہے کہ افغان نیشنلز پاکستان سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی براستہ ایران۔ یعنی پہلے مشکلات کم تھی کہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیاں اب ایران کے بارڈر پر بیٹھ کے افغان پناہ گزینوں کو یورپ جانے سے روکیں گی۔ گزشتہ روز تربت کے قریب 29 ایسے افراد کو پکڑا گیا جو ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ انہوں نے وہاں سے یورپ جانا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی ریجن جو ہے وہ سب سے آگے، اور وہاں سے سب سے زیادہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ افغان نیشنلز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مری میں، چکوال میں، پنڈی میں، اسلام آباد کے آس پاس کے مضافاتی علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں سے ان افغان نیشنلز کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان سے تقریباً 15,000 افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ اکاڑا کے اندر بھی ایک بہت بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس کے اندر 12 افغان نیشنلز کو جو غیر قانونی طور پر اکاڑا میں مقیم تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا گیا، اور وہ وہاں سے واپس اپنے ملک بھیج دیے جائیں گے۔ میں ہوں خرم کلیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان کے لیے مشکلات افغان نیشنلز کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اور وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہی۔ اب جبکہ ان کا انخلاء جاری ہے اور انخلاء میں تیزی آ رہی ہے، تو پاکستان کی مشکلات میں بھی مزید تیزی آتی چلی جا رہی ہے۔ اب افغان نیشنلز جو پہلے دہشت گردی میں بھی ملوث تھے، پاکستان کے اندر غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھے، ڈرگز کے کاروبار میں ملوث تھے، بردہ فروشی میں ملوث تھے، اغوا برائے تاوان کے کارروائی میں ملوث تھے، اور بہت سارے مسائل ان کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے۔ ٹیکس نیٹ میں یہ نہیں تھے۔ 45 لاکھ سے زائد پاکستان کے اندر مقیم تھے۔ اب پاکستان سے ان کا انخلاء ہو رہا ہے، تو پاکستان کے اندر مشکلات اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے کہ اب جو پیسے والے لوگ ہیں، جو افغان نیشنل جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے اندر جن کے لیے اب رہنا ممکن نہیں رہا کیونکہ پاکستان کو ان کو یہاں سے واپس بھیج رہا ہے، تو وہ اب یورپ جانے کے پلان بنا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ڈنکی لگواتے ہیں، جو تارکین وطن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، ایسے بہت سارے گروپس، بہت سارے گینگز جو یہاں سے لوگوں کو لے کر یورپ جاتے ہیں۔ گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ ریجن تو پہلے ہی ان کے لیے ایک زرخیز علاقہ تھا، تو اب ان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے افغان پناہ گزین، اور خاص طور پر وہ افغان پناہ گزین جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، یورپ کے ویزے ہیں، جرمنی کے ویزے ہیں، وہ ان کے لیے مرغے ہیں، پوٹینشل مرغے۔ ان کو وہ قابو کر رہے ہیں، ان کو بہکا رہے ہیں، اور ان کو بہکا کر وہ ایران کے رستے یورپ لے جانے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی 29 افراد جو ہیں گزشتہ روز تربت کے قریب پکڑے گئے، جن میں کچھ 12-13 مرد، کچھ استری عورتیں اور کچھ بچے شامل تھے۔ کچھ لینڈ کروزرز میں سوار تھے۔ وہاں پر چونکہ ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کے آس پاس کچھ سمگلنگ کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ایسی اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے رستے ہیں جو سمگلرز کے لیے بڑے ہی آئیڈیل ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے لوگوں کو، تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر یورپ لے جانے کی بہت ساری کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے اس میں بہت نام بدنام ہوتا ہے۔ جو 2023 کی رپورٹ آئی اس کے مطابق پاکستان سے گزشتہ چند سالوں کے اندر 24,000 افراد جو ہے انہوں نے یورپ جانے کی کوشش کی اور پکڑے گئے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے، جو پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستان کی پولیس، بارڈر سیکیورٹی فورس، اس کے علاوہ جو بارڈر سیکیورٹی فورسز جن کی ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو جنہوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے، پاکستان کی افواج، اس کے علاوہ FIA، یہ تمام کے تمام اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے پکڑا جائے، کیونکہ پاکستان پر عالمی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے کہ پاکستان سے ایسے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں باہر۔ تو FIA اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کی۔ اس کارروائی کے اندر 29 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کو واپس یہاں پر پاکستان کے اندر لایا گیا، ان پر کیسز چلائے جائیں گے، اور تحقیق کی جائے گی کہ کون سے گینگز ملوث ہیں، کون سے گروہ کے ہاتھ لگے تھے، کیونکہ پاکستان بہت زرخیز علاقہ ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں یا امریکہ، کینیڈا جانا چاہتے ہیں۔ تو وہی گینگ جو ہے اب افغانوں پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈنکی لگانے والوں میں اب افغانی بھی شامل ہو گئے۔ اگرچہ پاکستان کو تو اس سے فائدہ ہے کہ یہاں سے لوگ افغانی کسی طرح تو یہاں سے چلے جائیں، لیکن اس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی بدنامی ہے کہ ایران کے ذریعے، کیونکہ ایران بھی پاکستان سے احتجاج کر سکتا ہے کہ پاکستان سے افغان پناہ گزین
ایران بھی افغان پناہ گزینوں کو نکال کر افغانستان بھیج رہا ہے. تو اگر ایران یہاں سے پاکستان سے افغان پناہ گزین ایران جاتے ہیں تو ایران کو اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایران پر بھی اسی طرح دباؤ ہے کہ وہاں سے لوگ بہت زیادہ ترکی کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ترکی بھی اس پر نظر رکھتا ہے, ایران کی سرحد پر نظر رکھتا ہے. تو پاکستان بھی اس میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. تو پولیس نے اور ایف آئی اے نے کارروائی کی اور اب یہ ایک نیا مسئلہ پاکستان کے لیے بن گیا کہ یہاں سے ڈنکی لگانے والے بڑی تعداد میں یورپ جانے کی کوشش کریں گے اور آنے والے دنوں میں مزید کوششیں بھی سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ بات کریں جو پاکستان سے انخلا ہو رہا ہے تو بہت بڑے پیمانے پر پچھلے دنوں چونکہ شمن بارڈر, تورخم بارڈر بند تھے تو ڈیٹینشن سینٹرز میں بہت زیادہ افغان نیشنل جمع ہو گئے تھے. 10,000 سے زیادہ تو ایک ہی دن میں جمع ہو گئے تھے. تو اب 2 دن کے اندر 15,000 افغان نیشنلز کو واپس بھجوا دیا گیا ہے چمن کے راستے, تورخم کے راستے. تو اب ڈیٹینشن سینٹرز تقریباً خالی ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہر روز کی بنیاد پر ڈیٹینشن سینٹر میں لوگ آئیں گے ان کو ضروری کارروائی کے بعد مزید آگے بھیج دیا جائے گا. اس وقت جو پشاور کے اگر ہم دستاویز چیک کریں تورخم بارڈر کا گزشتہ روز, تو تورخم بارڈر سے گزشتہ روز 5,220 لوگ جو ہیں افغان نیشنلز ان کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا. یعنی کہ اعداد و شمار کے مطابق 401 افراد قانونی طریقے سے واپس گئے, جبکہ 2,314 ایسے افراد تھے جن کے پاس دستاویزات موجود ہی نہیں تھی. نہ انہوں نے کبھی پاکستان کے اندر اے سی سی کارڈ بنوایا, نہ انہوں نے کبھی پی او آر کارڈز کی بنوانے کی کوشش کی, اور وہ کبھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے پاکستان میں. اور ان کے پاس یقیناً ان کے پاس جعلی دستاویزات ہوں گے جس کے تحت وہ پاکستان کے اندر کاروبار کر رہے ہوں گے یا انہوں نے کوئی املاک بنائی ہوں گی. لیکن اب واپس جاتے ہوئے انہوں نے کوئی بھی ڈاکومنٹ پریزنٹ نہیں کیا. تو تقریباً 2,314 افراد ایسے تھے جن کے پاس کوئی دستاویزات موجود نہیں تھیں. اسلام آباد سے اسی روز یعنی گزشتہ روز 19 اور پنجاب سے 450 پناہ گزین جو ہیں وہ تورخم کے راستے واپس اپنے ملک بھیجے گئے. تو ابھی تک جو مختلف صوبوں سے یعنی کہ پنجاب سے اور سندھ سے اور اسلام آباد سے جو تورخم کے راستے واپس جا رہے ہیں لوگ, جو ابھی ریسنٹلی ڈرائیو چل رہی ہے, تو اس میں 25,000 سے زائد لوگ یعنی 25,392 افراد جو ہے ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر تورخم بارڈر سے واپس اپنے ملک گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو افغان نیشنلز کی اپنے ملک واپس جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا بہت بڑا کردار ہے. اور خاص طور پر جو پاکستان کی پولیس ہے اس کی بہت بڑی کارروائی ہے, جس میں راولپنڈی ریجن جو ہے وہ سب سے آگے. راولپنڈی ریجن نے بھی گزشتہ روز کریک ڈاؤن کیا. 6 اضلاع کے اندر جو راولپنڈی کے ہیں, راولپنڈی ڈویژن کے, اس میں 1,523 افراد کو گرفتار کیا گیا. راولپنڈی, اٹک, چکوال, جیلم اور مری کے اضلاع میں پولیس نے غیر قانونی افغانوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کو گرفتار کر کے اب تک واپس بھیجا جا چکا ہے 14,342 افراد, جو ریسنٹلی جب سے پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے کامبنگ آپریشن کرنا ہے افغان نیشنلز جو جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں یا جو نیشنل جو رجسٹرڈ ہیں پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں جن کا ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ایجنسیوں نے بھی پرووائڈ کر دیا ہے, نادرا کی جانب سے بھی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے, ایف آئی اے بھی اس میں کام کر رہی ہے, اور پولیس جو ہے اب ان لوگوں کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج رہی ہے. انہیں حراستی مراکز سے ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے. 46 حراستی مراکز جو ہے پنجاب کے اندر موجود ہے. تو راولپنڈی ڈویژن جو ہے اس کی کارروائی, اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت عمدہ ہے. راولپنڈی میں اب تک بہت بڑے پیمانے کی گرفتاریاں جاری ہیں اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے مزید گرفتاریاں بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی میں صرف راولپنڈی ڈویژن کے اندر 79 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی. اور یہ 79 افراد کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغان نیشنلز کو مکان کرائے پر دے رکھے تھے, دکانیں کرائے پر دے رکھی تھی, پیٹرول پمپ لیز پر دے رکھے تھے, یا کچھ سٹالز ان کو بنوا کے دے رکھے تھے, یا اپنا کوئی رکشہ ٹیکسی ان کو دے رکھا تھا, یا ان کو اپنے پاس ملازمت دے رکھی تھی. تو ایسے 79 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور اب قانونی کارروائی کے بعد ان کو بھی یا تو جرمانہ ہوگا یا سزا دی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پاکستان کے باقی اضلاع کے لیے کہ وہ افغان نیشنلز کو مت پناہ دیں, غیر قانونی طور پر ان کو مکان مت دیں, ان کو دکانیں کرائے پر مت دیں, کیونکہ اب یہ بہت بڑی ڈرائیو خاص طور پہ پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, جو گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے عام شہریوں کی, کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اطلاع دیں, دیکھیں کہ وہاں پر ایسا تو کوئی نیشنل موجود نہیں ہے جو آپ کے آس پاس پڑوس میں رہ رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, ٹھیلا لگا رہا ہے یا ٹیکسی چلا رہا ہے. تو آپ فوراً پولیس کو اطلاع دیں اور پولیس آپ کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو آپ سے شیئر کریں کہ اکاڑا کے اندر بھی بہت بڑا آپریشن جو ہے جاری ہے, اور اب گزشتہ روز جو کارروائی ہے اس میں 12 افغان نیشنلز کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو حراستی مراکز میں بھیج دیا گیا. یعنی یہ ایک دن کی کارروائی ہے جو گزشتہ چند روز کے اندر جو ہے ان 109 افغان نیشنلز کو واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے, جن میں سے 68 جو ہیں وہ
رضاکارانہ طور پر گئے ہیں اور اوکاڑا پولیس نے 41 افراد کو گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھیجا ہے۔ تو پنجاب کے اندر مختلف اضلاع کے اندر، جیسے ہم نے گزشتہ روز میں ذکر کیا کہ رحیم یار خان کے اندر، بہاول نگر کے اندر، اٹک کے اندر، راولپنڈی کا جو ریجن ہے وہ تو پورے کا پورا بہت ایکٹیو ہے، اور لیا کے اندر بہت تیزی سے اب یہ اوکاڑا کے اندر بھی آپریشن ہے، لاہور کے اندر بہت میسو آپریشن جاری ہے، قومی آپریشن ہو رہا ہے اور ان افغان نیشنلز کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت تیزی سے کارروائی جاری ہے، کراچی کے اندر اپنے انداز میں کارروائی جاری ہے، بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ بلوچستان میں تو صرف کوئٹہ شہر کے اندر سے 35,000 سے زائد افغان نیشنلز کو واپس چمن کے راستے بھیجا جا چکا ہے، اور چمن سے گزشتہ روز بھی جو ڈیٹینشن سینٹرز میں آس پاس لوگ موجود تھے 10,000 سے زائد لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہفتے اور اتوار کے دن۔ تو یہ بہت بڑی کارروائی جاری ہے افغان نیشنلز کے خلاف۔ لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، سلامتی کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ تھا جس کو کسی نہ کسی طرح حل کرنا تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان اب اس مسئلے کے حل کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے۔